آپ کی نظر میں آصف علی زرداری صاحب از دی اونلی ون جو کہ صادق اور امین ہے، نواز شریف صاحب بھی آپ کی نظر میں نہیں ہیں اتنے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب بھی ہوں گے، میں ان کے بارے میں کامنٹ نہیں کروں گا، پی ایم ایل این کے لیڈر یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بہتر بتا سکیں گے، مگر میں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ اگر ایک پرائم منسٹر کو ہٹانا ڈیموکریسی کو ویکن کرنے والی بات ہے تو پھر جو عمران خان صاحب کو بطور وزیر اعظم ہٹایا گیا، ان کی حکومت کو ختم کیا گیا، تو کیا اس سے جمہوریت کو ہم نے سپورٹ کیا ہے یا دھچکا پہنچا؟ نہیں، وہ اس سے تو جمہوریت اسٹرینتھن ہوئی ہے پوری دنیا میں۔ انگلینڈ میں جو عمران خان صاحب خود انگلینڈ کے جو دکھاتے تھے ایگزامپلس کے، انگلینڈ کی آپ ڈیموکریسی دیکھیں، ویسٹ کی آپ ڈیموکریسی دیکھیں، تو ویسٹ میں تو میری زندگی میں 20 تو میں نے کوئی پرائم منسٹر انگلینڈ میں چینج ہوتے ہوئے دیکھے، ہر سال ایک نیا پرائم منسٹر آ جاتا ہے۔ ابھی رشی سناک صاحب تھے، وہ ہٹ گئے، ابھی کوئی نئے آ گئے، اس سے پہلے وہ بورس جانسن صاحب تھے، تو ان کا تو سالانہ ایک آئی تھنک ایک کسٹم بن گیا، ایک ٹریڈیشن بن گیا کہ ہر سال وہ اپنا پرائم منسٹر چینج کرتے ہیں، اور اسی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے تھرو، اور یہ قانون کے اندر موجود ہے یہ چیز پر اس میں کہ اگر خرید و پرائم فروخت منسٹر نہیں لوز ہوتی۔ کر جاتے ہیں میجورٹی آف دا کانفیڈنس آف دا پارلیمنٹیرینس، وہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیپ تھا، اور خان صاحب کو آئی تھنک ان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھا پاکستان کی ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اور اپنی پارٹی کو بھی اسٹرینتھن کرنے کے لیے۔ اگر وہ اس وقت اپوزیشن میں بیٹھ جاتے تو یہ تاریخ لکھتی کہ بھئی ایک پرائم منسٹر نے بہت گریسفلی اور آنریبلی ایکسیپٹ کیا پارلیمنٹ کا جو ورڈکٹ ہے، اور اپوزیشن کے بینچز میں بیٹھے، اور وہ بہت اچھا رول ادا کر سکتے تھے ایز لیڈر آف دا اپوزیشن، اور بڑا ایک اسٹرانگ لیڈر آف دا اپوزیشن اس وقت ہو سکتے تھے، مگر ان کو کیونکہ پتا تھا کہ پرائم منسٹر کی کرسی سے وہ ہٹیں گے تو ان کا اور جنرل فیض کا اور اس وقت کی جو عدلیہ تھی اس کا جو ایک پورا نیکسس تھا، پورا ایک جو گیم پلان تھا اگلے 10 سال بنایا تھا، اس کی وجہ سے ان کے اوپر مشکلات آنے والی، تو اس وجہ سے انہوں نے کبھی بھی اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی سوچا بھی نہیں۔ اسی لیے وہ اتنے ڈیسپریٹ تھے کہ پاکستان کی ڈیموکریسی کو، پاکستان کے قانونی سسٹم کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرے تاکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو۔ ان کو پتا تھا کہ ان کی جو چوریاں ہیں وہ پکڑی جائیں گی، ان کی جو کرپشن ہے وہ پکڑی جائیں گی، لیکن عدالتوں میں تو ابھی تک کچھ بھی ثابت نہیں ہوا نا جی۔ دیکھیں چاہے وہ توشہ خانہ ہو، سائفر ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، 9 مئی کو بھی لے کر 1 سال گزر گیا ہے، جس طرح ابھی رؤف حسن صاحب کی وہ ایویڈنس سامنے آئی ہے، واٹس ایپ کالز آئی ہیں۔ جی آپ کو آ رہی ہے آواز اختیار صاحب؟ دیکھیں اس وقت صرف ایک لیڈر ہیں جنہوں نے فیس کیا کورٹس کو، اور کورٹس نے ان کو کلین چٹ دیا، اور وہ آصف زرداری صاحب ہے۔ 11-12 سال بلکہ 14 سال سوری، اگر سارے الگ الگ ان کے جو جیل میں ان کی جو سزائیں وہ کاؤنٹ کی جائے تو تقریباً 14 ایئرز بنتے ہیں۔ 14 ایئرز کے باوجود کچھ بھی پروو نہیں ہوا، سارے کیسز ان کے خلاف ڈراپ سو ہوئے۔ آپ کی نظر میں آصف علی زرداری صاحب از دی اونلی ون جو کہ صادق اور امین ہے، نواز شریف صاحب بھی آپ کی نظر میں نہیں ہیں اتنے جتنا کہ زرداری صاحب ہیں؟ دیکھیں نواز شریف صاحب بھی ہوں گے، میں ان کے بارے میں کامنٹ نہیں کروں گا، پی ایم ایل این کے لیڈر یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ بہتر بتا سکیں گے، مگر میں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے بارے میں بتا سکتا ہوں کہ آصف زرداری صاحب کے خلاف کچھ بھی پروون نہیں ہوا، اور یہ دنیا کا قانون ہے، میرا قانون نہیں ہے، آپ کا قانون نہیں ہے کہ ایوری بڈی از انوسنٹ انٹل پروون گلٹی۔ اختیار صاحب میں آپ کی طرف ابھی آتا ہوں، ذرا وقفہ لینے دیں مجھے۔